الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعليه طيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين الذين كتب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغصبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة صلوات سفر ملکوں کے تاریخی جلوس اس میں آپ شرکت کرنے کے لیے آئے. شدید گرمی ہے، موسم خراب ہے، لیکن آپ کو نہ اپنے جسم کی پرواہ ہے نہ موسم کی پرواہ ہے. اپنے آرام اور گھروں کو چھوڑ کر اس مسجد اعظم میں تشریف لے آئے. شہزادی زہرا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گی. عزاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے، عقیدے اور عبادت کا نام ہے. رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں، عبادت ختم نہیں ہوتی. یہ فرش ادا، یہ جلوس ادا، یہ عام جلوس نہیں ہے ٹائم گزارنے والے، بلکہ یہ ہدایت کا فرش ہے، یہ ہدایت کا جلوس ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں عزاداری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے. جو حسین کے مقابلے میں تھے وہ کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے. اس لیے کہ حقیقتیں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، حقیقتیں باقی رہتی ہے، آج ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے غنی نے اپنے نوازے کو کشتی نجات بنا دی، ہدایت کا مرکز بنا دیا. ان الحسین مصباح الهدى وسكينة النجاة. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. یعنی کہ اللہ آپ کو کہہ کے چلے گئے، آپ کے پیارے حسین بھی شہادت کے درجے میں فائز ہو کے چلے گئے. حدیث کا کیا ہوگا؟ حسین کشتی نجات، حسین ہدایت کا چراغ. آوازیں نبی آئی، نہ ہم دکھائی دیں گے نہ حسین دکھائی دیں گے، لیکن دلوں میں محبت حسین ہوگی. اللہ کے نبی ہدایت کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی؟ آوازیں نبی آئی، حسین نہ ہوں گے لیکن حسین کا فرش ادا ہوگا، حسین کے جلوس ادا ہوگا. جس کو نجات چاہیے وہ آگے بڑھ جائے، جس کو ہدایت چاہیے وہ جلوس ادا مجلسوں میں آ جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ حر بن کے آئے. حر جیسے لوگوں کے لیے حسین کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. حر بن کے آئے.
السلام کہلائے. اور تمہیں کہا تھا بھائی کشتی اور بھی بنی قرآن میں. جناب نوح کی کشتی اللہ کی آنکھوں کے سامنے بنی, اللہ کی مرضی سے بنی, بٹھایا بھی گیا اللہ کی مرضی سے. پوری انسانیت پانی میں غرق ہو گئی سوائے 80 لوگوں کے. جو کشتی نوح میں آئے وہ 80 آئے, پوری انسانیت ڈوب گئی. سننا, ارے جناب نوح جیسے نبی نے پوری انسانیت میں 80 کو بچایا. حسین نے کربلا میں پوری انسانیت کو بچا دیا. نعرہ حیدری پوری انسانیت کو غرق ہونے سے بچا دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے تنہا دین کو نہیں بچایا, ادیان کو بچایا ہے. حسین ایک فن کا نام نہیں ہے, ایک سوچ کا نام ہے, ایک شخصیت کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے. جب کشتی بن گئی اللہ کے حوالے میں بٹھاؤ, ہماری مرضی سے بٹھاؤ. اگر اللہ اپنی مرضی سے نہ بٹھاتا تو نہ اہل بھی آ جاتے. سوچی تو آئی تھی, صرف خیالی تو آیا تھا. فرمائی جناب ان کے دل میں پروردگار میری زوجہ بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے. قرآن میں آیا ہے ایسا میں ہے تو تیرا ہی, لیکن تیرے اہل سے نہیں ہے. ہماری مرضی سے بٹھاؤ. بتا دیے کچھ چرند بٹھائے, کچھ پرند بٹھائے, کچھ حیوان بٹھائے, کچھ انسان بٹھائے. اور 2 جانور ایسے بٹھائے جہاں انسانیت سوچنے پہ مجبور ہو گئے. آواز جب خدا دو بکری کو بٹھاؤ, اور تفصیل ہے تعلیم بٹھا دی. اس کے بعد اللہ کی آواز آئی شیر کو بٹھاؤ. سوچنے لگے پروردگار ایک ہی کشتی میں شیر بھی اور بکری بھی, ناممکن بات ہے ایک ہاتھ پر بکری اور شیر رہے. یہ سوچا ہی تھا جناب نوح نے. آواز خدائی ہو تم بٹھا دو, دلوں میں محبت ڈالنا میرا کام ہے. اب سمجھ میں آیا نبی نے اہل بیت کی کشتی کو نوح کی کشتی کو کہا آواز حسین آئی جلوس اور مجلسوں میں لے آؤ, دلوں میں محبت ہم ڈالیں گے. نعرہ حیدری ذرہ ذرہ خیبر خیبر ذرہ ذرہ خیبر خیبر سلمہ سلمہ بوذر بوذر کون بنا داماد پیغمبر, کون بنا داماد پیغمبر. کتنے چیرا کلہ ازدر, کتنے چیرا کلہ ازدر. نعرہ لگاؤ سب یہ مل کر, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری. عظمت زہرا پر بابا سے بلند ذکر علی پہ بولنا سجنوں کا پتہ دیتا ہے. ذکر علی پہ وہاں کرنا کبیروں کا پتہ لگتا ہے. آگے کا جملہ پڑھو, اما یہ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ خطیب کی تائید نہیں ہے, خطیب کی تائید ہے. کبیروں کو بولنا ہمارا کام ہے. تم لے آؤ مجلسوں میں, تم لے آؤ جلوسوں میں, کھانے کی دعوت دے کر, مہمان نوازی کی دعوت دے کر. باقی دلوں کو ہم بول رہے ہیں نا. اسی لیے میری گزارش ہے تمام شیعہ حیدر کے اعتراض سے جب کبھی کوئی پروگرام ہو تو جو جنتی مسلمان ہیں انہیں دعوت دیا کرو, جو جنتی لوگ ہیں انہیں دعوت دیا کرو. یہاں ہماری مجلسوں جلوسوں میں, اور دیکھو
اس لیے کہ امام حسین نے وعدہ کیا تم لے آؤ. تفرق حسین کا اتنا اثر ہوتا ہے جو اسے ایک بار کھا لیتا ہے وہ بار بار آتا ہے. یہ اثر دکھاتا ہے. اس لیے غذا کی طرف بلند بنتا ہے نا، خون بنتا ہے. اگر خون بولی میں پہنچے گا تو پھر محبت حسین اجاگر ہو. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ محبت اور محبت کا فرق کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں کسی کی طرف دل کا مائل ہونا چند لمحوں کے لیے. محبت کہتے ہیں کسی کی طرف دل کا مائل ہونا ہمیشہ کے لیے. اب میں آسان سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں محبت اور محبت. قرآن میں اللہ نے اہل بیت محبت نہیں مانگی، محبت مانگی. کیا فرق ہے محبت اور محبت میں؟ دیکھیے پورے سال اپنے اہل و عیال کے لیے پیسے کو جمع کرنا یہ ہے محبت کی دلیل. اسی پیسے کو مجلسوں میں خرچ کر دینا یہ ہے محبت کی دلیل. جمع کیا ہے کسی اور کے لیے، مجلس والے آ گئے، لیجیے یہ محبت کی دلیل ہے. اللہ میں آپ کی جگہ محمد والے مولانا کے دربار میں ایک اور بلند سوال. یہ ہے محبت کی دلیل. پورے سال منٹ اور سیکنڈ کاؤنٹ کر کے اپنے آرام کے لیے بچا کے رکھنا یہ ہے محبت کی دلیل. اسی آرام کو چھوڑ کر مجلسوں میں وقت گزارنا یہ ہے محبت کی دلیل. اب آخری دلیل سنیے. پورے سال اچھی غذائیں کھا کر اپنے جسم میں لہو کو محفوظ رکھنا صحت کے لیے یہ ہے محبت کی دلیل. اسی لہو کو روز عاشوراء حسین کے روزے آرام کو چھوڑے، اے سی کو چھوڑے، کولر کو چھوڑے وہ یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ محبت ہے. تو حسین کشتی نجات ہدایت کا چراغ نبی کا حکمت سے کہا. معصوم ہی جانتا ہے اپنے رسول کی قیمت، غیر معصوم کیا سمجھے گا. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ میرا حسین ہدایت کا سورج ہے. آگے سب پہ پہنچے میرا حسین ہدایت کا چاند ہے، میرا حسین ہدایت کا ستارہ ہے. یہ کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. آوازیں نبی آئی زندگی میں تجربہ کرنا. کہیں کہیں بند مکانوں میں سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی، چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، لیکن محبت حسین
دلوں میں بھی پہنچ جاتی ہے. محبت کانوں کی محتاج تھوڑی ہوتی ہے. محبت جس کو محبت ہے دکھائی نہیں دیتی، اثر چھوڑتی ہے. محبت کیا ہے؟ اثر چھوڑتی ہے. محبت دکھائی نہیں دیتی، محبت اثر چھوڑتی ہے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے. ہاں ہوگی، اثر تو دکھاؤ. اور اگر یقین نہ آئے جلوس مجلسوں میں آ کے دیکھ لو، جس کو حسین سے محبت ہے اثر دکھائی نہیں رہا ہے. کیوں نبی نے کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ اس لیے کہ نبی کی آواز آئی، آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنا سکتے، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنا سکتے، لیکن ایک چھوٹے سے چراغ سے کروڑوں چراغ بنا سکتے ہیں. چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. دلیل تو میرے پاس رکھی ہے. امام حسین نے شب عاشور دنیا کا چراغ بجھایا، امامت کا چراغ جلایا، اور اس چراغ سے 72 چراغ جلائے. وہ 72 چراغ دنیا میں اتنے پھیلے، آج 3 کروڑ چہلوں میں کبھی 7 کروڑ. چھوٹی موٹی شخصیتیں نہیں، شیعت کی ناک ہے، شیعت کی عزتیں ہیں. اہل بیت کو پوری دنیا میں شرف کے ساتھ پیش کیا ہے ہستیوں نے. آج سپر پاور کو قدموں میں لا دیا. ایران کیا کرے گا؟ ایران کیا کرے گا؟ ارے ایران کے مومنین تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سپر پاور امام رضا ہمارے شرف ہمارا تعارف کرایا ہے. تو حسین نے ایک چراغ سے کربلا میں 72 چراغ چلائے، اور 72 چراغ اتنے پھیلے کائنات میں کہ آج میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو حسینیت کے چراغ ہی ہے. مجھ سے آزاد، مجھ سے آزاد، مجھ سے ہونا، یہ سب حسینیت کے چراغ ہے. 72 دنیا پہ اتنے محیط ہوئے کہ لاکھوں مل گئے. دلیل جناب موسیٰ اللہ کا فضل نبی کریم اللہ وہ ایک روز مجاجے دیکھا باتیں کرتے تھے اللہ سے. ایک روز کو ایک دور میں جا رہے تھے، 2-3 شخص ملے، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوئی دور میں اللہ سے باتیں کرنے. کہنے لگے ہم بھی جانا چاہتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا جاؤں گا، اللہ سے پوچھوں گا، اجازت لوں گا. گئے پروردگار تیرے کچھ بندے آئے تھے، کہہ رہے تھے ہم بھی تجلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں دور پہ جا کر. اور دور پر اللہ کے آواز نے اچھا موسیٰ ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری 70,000 کی قوم ہے، 70,000 میں 70 کو چن کے لاؤ. یہ نبی کا چناؤ ہے. 70,000 میں جناب موسیٰ نے 70 کو چنا اور چن کے اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے گئے. جب اللہ کا نور چمکا،
تجلی ہاں 70 داغ لگا سکے جل کے راکھ ہو گئے. قصص الانبیاء تفسیر قرآن کہیں ترجمے میں نہ کسی نے 70 کا نام لکھا، نہ 70 کی موتیاں، نہ 70 کا شجرہ. یہ موسیٰ نے چنے 70 لے گئے پہلوؤں پہ چل کے راکھ ہو گئے. تاریخوں نے نام بھی نہیں لکھے، منزل بھی نہیں لکھی، شجرے بھی نہیں لکھے. حسین نے 72 کو چنا، 72 کی قبریں بھی موجود، مسئلے بھی موجود، شجرہ بھی موجود. حسین کا چناؤ ہے، وہ نبی کا چناؤ تھا، یہ امامت کا چناؤ. آپ کیا سوچتے ہیں جنہوں نے حسین پہ اپنے کو قربان کیا وہ مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی؟ وعدہ کیا تھا حسین نے میرے ساتھ اگر تم قربان ہو گئے تم بھی باقی رہو گے، تمہاری نسلیں بھی باقی رہیں گے، تمہاری قبریں بھی باقی رہیں گی. لاکھوں کی قبریں نہیں ہیں، 72 کی. اور صلہ حسین اپنی دوستی کا ایسا دیتے ہیں کہ سب روزے سے دور، لیکن بچپن کا دوست حبیب روزے. اس لیے حبیب تو نے عالم غربت میں میری مدد کی. جو صلہ یہ ملے گا کہ تو میرے برابر میں رہے گا. جو بھی شاید جاتا ہے پہلے حبیب کو سلام. اور اکثر تو قرآن میں ہر آدمی شریف پکڑ کے حبیب ابن مظاہر کی یہی کہتا ہے سجل یا حبیب اسمی یا نظائر حسین. یعنی اپنی رسالت میں شمار کروانے کے لیے حبیب کا واسطہ لینا پڑتا. یہ ہے دوستی کا سر، یہ محبت. حسین کی چراغ آپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی صحت کا خیال، ڈاکٹری کا خیال، اس لیے کہ سنتے رہتے ہیں تاریخوں میں. ہمیں جو کم سے کم جب پیاس لگتی ہے تو بل کے کوئی بھی پانی پلا دیتا ہے، لیکن حسین کے بچے کربلا سکینہ کو پیاس لگی. دل طرف جاتا ہے اس وقت جب کربلا جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لے کے آتے ہیں اور حضرت سے کہتے ہیں لو پانی پی لو حسین کے نام پر. اس حسین کے نام پر اس کو 3 دن کا پیاسا. پتہ چہلوں میں حسین ہو گیا. غریب بہن بھیا کا چہلوں کرنے کے لیے کربلا چلی. حسین کو تو ویسے بھی رونا چاہیے، اس لیے کہ حسین کو رولا رولا کے مارا گیا. کبھی اکبر کے سینے پہ بچی پار کر رولا، کبھی عباس کے ہاتھ کاٹ کر رولا. اگر آج کوئی بات کا چاہنے والا ابن شبیر برابر میں بیٹھا ہوا مولا سے کہتا مولا اپنے جد کے کچھ اور مسائل سنا. ابن شبیر میرے جب حسین کو جانور کی طرح دبا دیا، جانور کی طرح مارا گیا. ابن شبیر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا مولا مثال اچھی نہیں ہے. ابن شبیر میرے حسین کو جانور کی طرح کاٹا گیا ہے. مولا نے سمجھا نہیں. ابن شبیر سنو، عرب کا یہ دستور ہوتا جب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کو پہلے میدان میں لاتے تھے، میدان میں اسے دوڑاتے تھے. جب دوڑ دوڑ کے وہ جانور تھک جاتا تھا اس کے بعد اس کے گلے پہ چھری پھیرتے تھے. ابن شبیر میرے حسین کو پہلے کربلا میں دوڑایا گیا. کسی نے تیر مارا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے برچھی ماری. جب میرا غریب حسین تھک کے زلزلہ سے زمین پہ آیا، شبر کل کھلے ہوئے آگے بڑھا، پسے گردان مارا ضربتے. حسین کو جانور کی طرح دبا دیا.
کائنات رو رہی ہے. آپ جلوس لے رہے ہیں، جلوس رہے گا شام تک. جہاں آپ کو تھکاوٹ ہوگی، جہاں آپ کو پیاس لگے گی، آپ اپنے محتاج ہیں، وہی آپ پانی پی لیں گے. لیکن جس جلوس کو زینب 11 محرم کو لے کے چلی ہے نا، بازاروں سے گزرتی ہوئی پیاس لگتی ہے لیکن پانی نہیں ملتا. اور شام میں تو اس قدر ہجوم تھا کہ سید سجاد فرماتے ہیں نہار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا. مولانا کیا بات تھی، شام کے بعد مولانا پرانی ہو گیا. سید سجاد فرماتے ہیں نہار جیسے ہی چلنا چاہتے تھے، قافلہ آ کے کہتا تھا قافلے کو روک، شم ابھی ہم نے پتھر نہیں مارے، ابھی ہم نے پتھر نہیں مارے. منہار میری پھوپھی کا سر زخمی ہو گیا تھا، میں رکوع کے عالم میں چلتا تھا شام کے بازار میں. مجھے روایت پڑھنی ہے، ابن عتیبہ صحابی رسول شام کے بازار میں رکا ہوا تھا مسافر خالی میں. جیسے آل محمد کا قافلہ پہنچا، ڈھول نغموں کی آواز ابن عتیبہ کے کانوں میں پہنچی. ابن عتیبہ نے دیکھا شام کے لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، بہت تماشے بن رہے ہیں، ایسا معلوم ہوا جیسے عید ہو. برابر والے پڑوسی سے پوچھا یہ شامیوں کی آج کون سی عید آ گئی جو نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت تماشے بن رہے ہیں؟ شاید یہ باہر کا ہے. کہاں چند دنوں کے لیے میں نے یہاں قیام کیا ہے، میں حج سے تاخیر سے پہنچا تھا. سنیے جملہ، وہ شخص کہتا ہے عراق میں یزید کے لشکر نے ایک خارجی کو مارا ہے، اس کی ماں بہنوں کو قید کر کے یزید کے سامنے پیش کیا جا. ابن عتیبہ کہتا ہوگا کوئی، میں نے سوچا کہ خارجی جس نے خروج کیا ہوگا یزید کے خلاف. ابن عتیبہ کہتا جب میں خرید گیا، نیچے اتر کے گیا چھت سے، تو میں نے دیکھا نیزوں پہ کچھ کٹے ہوئے سر ہے اور کچھ فاصلے پہ بے ندا بیویاں کھڑی. میں دیکھ کے حیرت میں ہو گیا، کیسے خارجی لوگ ہیں. رضا تو چھن گئی لیکن بالوں سے چہرے کو ڈھانپ کر اللہ کو بہت ہو رہی ہے. اتنا کہتا ہے لوگ پتھر مار رہے تھے، جس کی سمجھ میں جو آ رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی کم پانی مار رہا تھا، تو جو پیچھے گا میری سمجھ میں آیا میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاؤں اور اس سر پہ ماروں جو مجھے نیزا پہ. میں جو پتھر اٹھا کے اس سر کی طرف چلا، اس نیزے سے آواز آئی نانا کے صحابی تو بھی پتھر مار لے. میرا نام لے رہا ہے، میرے باپ کا نام لے رہا ہے. میں نے پتھر کو پھینکا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اس سر کے قریب پہنچا جس نیزے پہ سر حسین تھا. سر تو بچا، تجھے تیرے حق کا واسطہ تو کس کا سر ہے؟ اللہ کے صحابی نہ حسین ابن علی. پیٹنا شروع کیا، کیا قیامت آ گئی. رونے کے سرمایہ مت کرو، تمہیں کوئی روتے ہوئے تماشا تو نہیں مارتا. سکینہ اگر سسکیوں سے روتی تھی تو شیمت تماشے مارتا نا. رونے لگا کہتا مولا میرے لیے خدمت. ابن عتیبہ میری بہنیں میری داخل ہوئی ہیں. ابن عتیبہ سر کو جھکائے ہوئے سید سجاد کے قریب پہنچا، کہتا قیدی تو کون ہے؟ سید سجاد نے کہا ابن عتیبہ میں علی بن حسین کا بیٹا. تو مولا میرے لیے خدمت بتائیے. سناؤ رونے کا جملہ. اگر کسی نے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اور اس کو کچھ مانگنا پڑ جائے، ارے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، اس میں غریبہ میں خدمت
چوتھے امام طیبہ تیری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ جی مولا 2000 درہم ہے. اب آدھا چلا جا کچھ آگے خرید کے آ میرے بڑھیا میرے نام دے ہوئی ہے. ارے لالو ابن عتیبہ بازار سے باہر گیا. ایک ہزار کی چادریں بھری تھی. اللہ کے بیویوں کو دی. ام کلثوم نے چادر لی, زینب نے چادر لی. ابھی چادریں سر پہ آئی تھی اس سے مرتاض آنے دیا. بڑا سب کے چادریں چلے. زینب نے لگے بھیا ادارو سید سجاد کے ابن عتیبہ تیرے پاس اور کچھ رقم ہے کہاں مولا حکم فرمائیے. ابن عتیبہ یہ پیسے ان سر والوں کو دے دے جو نیزے پہ سر اٹھا رہے ہیں اور ان سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے بڑھائے تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کا تماشا دیکھے, میرے پھوٹیوں کا تماشا دیکھے. ابن عتیبہ آگے بڑھا جو نیزے پہ سر اٹھائے تو پیسے دیے. ہزاروں نیزے آگے بڑھ گئے. جو ختم کرواؤ مسائل ہزاروں آل محمد کا قافلہ اس مقام پہ پہنچا جس مقام کو باب السعاد کہتے ہیں, جہاں 72 گھنٹے حسین کی بہن کھڑی رہے. پیروں پہ ورم آ گئی, بچے رش کھا کے گرنے لگے. شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ان سے پوچھ ہم دربار میں داخل کیوں نہیں کرتے. جب بھی سید سجاد پوچھتے تھے ہم دربار میں داخل کیوں نہیں کرتے, ہر سپاہی کہتا تھا حسین کے بیٹے ابھی دربار سجا نہیں, ابھی تماشائی نہیں آئے. انہوں نے کہا کیسے سجایا گیا تھا؟ علماء کہتے ہیں آپ دربار کو کیسے سجایا گیا تھا؟ آئینہ بندی کی گئی تھی. آئینہ بندی کا مطلب چاروں طرف شیشے لگائے گئے تھے. پھٹ گیا سجاد کا کلیجہ دربار کا منظر دیکھتے تاکہ ہر طرف سے اہل بیت نظر آئے. ارے مجھے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ماں پہلے جملہ سن رہی ہے ہماری کیا عزت ہے, ہمارا کیا احترام ہے, ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ اس نام میں ہمارے وہاں رہنے جائے جہاں مردوں کا کندھے سے کندھا ملا ہو. سید سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا. شام کا بازار میری پھوپھی زینب جزاک اللہ دو جملے کو ہم کے بڑے تمام کرو. اس لیے میری کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک میں حسین کی بیٹی سکینہ کو بتاؤں گا. جان تھی سکینہ آل محمد کی, دل تھا سکینہ آل محمد کا. جب رہائی ملی سید سجاد کے پاس آ کے دروگہ سلطان کہتا ہے مولا سجاد دنیا کے کسی قیدی کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہ آپ کے بچے خوش ہیں, نہ آپ کی بیویاں خوش ہیں, نہ آپ خوش ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ سید سجاد رو کے کہتا بھائی جس کو وطن جانے کی میری بہن سکینہ نہیں اس لیے کوئی بیوی خوش نہیں ہے رہائی پاتا, کوئی بچہ خوش نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جیسے رہائی کی خبر ملی ہر بیوی دور کے قبر سکینہ بیوی چلو رہائی مل گئی, بیوی چلو رہائی مل گئی. قبر سکینہ سے آواز نہیں آتی. آخر میں کو بڑی عمر آواز قبر سکینہ پہ پہنچی. میری جان سکینہ, اے میری بیٹی سکینہ مجھے معاف کر دینا. تیرے تماشے لگتے رہے میں بچا نہ سکی, تم پانی مانگتی رہی میں پلا نہ سکی. لیکن سکینہ تیری ماں جا رہی ہے, اماں کو
الوداع کہے قبر سکینہ سے کوئی آواز نہیں آتی رباب چیخ مار کے گریہ کر رہی ہے بیٹے جب تک اماں کو الوداع نہ کہے گی تیری ماں تیری قبر چھوڑ کے نہ جائے گی اے سکینہ پہلے کربلا جاؤں گی پھر مدینہ جاؤں گی حضرت ایسے ہی کربلا کراؤ لیا اور سکینہ میں زلزلہ آیا اماں روان رہائی آپ کو مبارا جب کربلا جانا تیرے بابا میرا سلام کہنا چچا اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی ہو گئے مسئلے سنا روتے ہوئے دعا مانگیے گا شام کے لیے میری سکینہ کا روزہ سنا ہے زینب کے روزے پہ کوئی دائر نہیں ہے روتے ہوئے دعا کریے گا کہ شام کے حالات ٹھیک ہو جائے ظالم حکومت ختم ہو جائے اس لیے کہ اندھیروں سے سکینہ کو بہت نہ